نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ موجودہ دور میں عوام الناس بہت الجھن کا شکار ہے، اور وہ الجھن یہ ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو بھی دینی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل ہم قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں، اس کا ثبوت، اس کی دلیل صرف قرآن پاک ہی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ ہم حدیث رسول کو مانتے ہیں، نہ اجماع امت کو مانتے ہیں، نہ قیاس شرعی کو مانتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی دینی مسئلہ جب پیش ہوتا ہے تو اس کا ثبوت اور اس کی دلیل ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجماع امت اور قیاس شرعی اور علم فقہ کو ہم نہیں مانتے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ حضرات کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ فرقہ اور فتنہ بہت لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اور فتنہ پرور لوگ ہیں اور باتیں وہ کرتے ہیں جن کو نبھا نہیں سکتے۔ اب دیکھو، پہلا دعویٰ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ اب اگر عوام الناس ان کو جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ فتنہ فرقہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بتاتا ہوں کہ ایک سادہ سوال جو عام آدمی بھی آسانی سے یاد کر سکتا ہے کہ ان سے یہ پوچھو کہ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا ہے، لیکن اب نماز کی جو حایت اور حالت ہے کہ اس کا قیام کیسے ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسے ہونا چاہیے، رکوع قیام میں کیا پڑھا جانا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا، قعدے میں کیا، اس کی تفصیل قرآن پاک سے بتاؤ۔ تو یقین جانیے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ببانگ دول وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ہر دینی مسئلے کا حل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو وہی شد و مد سے جو آواز آ رہی تھی، دعوے ہو رہے تھے، وہ دعویٰ بالکل مدھم پڑ جائے گا۔ وہ بات اتنا گول کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی تو وہ کہیں گے کہ دیکھو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مرکز ہیں، تو جیسے وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، قعدہ قومہ اور جلسہ کرتے ہیں، ہم بھی ویسا کریں گے۔ دیکھو پہلی آواز کیا تھی کہ ہم دلیل کے طور پہ کیا پیش کریں گے، قرآن پاک ہی پیش کریں گے۔ قرآن پاک تفصیلی کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب وہی لوگ جو ہے نا اس بات پر آ گئے کہ لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم ویسے ہی پڑھیں گے۔ بہن ہی اسی طرح ایک دوسرا فرقہ جو وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دینی مسئلہ جب پیش کیا جاتا ہے تو ہم اس کی دلیل، اس کا ثبوت صرف قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں گے۔ اب دیکھو، کہنے کو تو یہ بات سننے والا جو ہے نا بہت متاثر ہوگا کہ ہاں یار بات بہت صحیح ہے۔ اب اس پر بھی وہ دلائل پیش کریں گے، جیسے وہ دلائل پیش کر رہے تھے کہ قرآن پاک تفصیلی کتاب ہے، تفصیل لکل شیء، تبیان لکل شیء، تو یہ بھی اپنے حساب سے دلائل پیش کریں گے، مگر بہن ہی اسی طرح یہ بات بھی ادھوری ہے کہ تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بلکہ جو مسئلہ مطلوب ہوگا تو اس کی پہلے ہم دیکھیں گے، اگر اس کی وضاحت قرآن پاک میں مل رہی ہے تو قرآن پاک سے پیش کی جائے گی، اور اگر قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وہ پیش کریں گے، اور اگر قرآن
قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملتی، تو دیکھو اب تو جدید زمانہ ہے، جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اب اس پر بھی میں ایک سادہ سا سوال عوام الناس کو بتاتا ہوں کہ اس فرقے کو پرکھنا ہو، سمجھنا ہو کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک سادہ سوال جو ہر ایک یاد کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی علمی بات نہیں کہ لوگ کہیں جی یہ بات ہم کیسے یاد کریں، کیسا سوال کریں گے۔ ایک سادی مثال اور سمپل سی مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھو صبح اٹھتے ہی لوگ دکانوں پہ جاتے ہیں، ڈیری فارم پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دودھ لیتے ہیں اور اکثر دودھ جو ہے وہ بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے پہ گوشت لیتے ہیں، بھینس کا گوشت ہوتا ہے، دودھ، دہی، ملائی اور یہ ساری چیزیں، مکھن، یہ اسی جانور کی ہیں، اور بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں۔ اب اسی فرقے اور فتنے سے جب آپ یہ سوال کرو گے کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں ہے، دکھاؤ ذرا، جاموس، اور اس کے پھر احکام، اس کا پہلے نام آئے گا پھر اس کے احکام آئیں گے، دبے لفظوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو ان کی یہ بات خود غلط ہو گئی، دعویٰ خود غلط ہو گیا ان کے کہنے سے کہ بھی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب قربانی کے مسئلے میں آ کر کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کا ایک تو یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہر مسئلے کا حل وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کے لیے اجماع امت کی بھی ضرورت ہے اور قیاس شرعی کی یعنی فقہ کے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے، دلیل جو ہے، ثبوت ہے، چار چیزوں سے پیش کی جائے گی۔ جو ایک چیز کو مانتا ہے وہ بھی بہت بڑا فرقہ اور فتنہ ہے، اور وہ بھی لاجواب ہو جاتا ہے سادے سوالوں سے، اور اسی طریقے پہ جو دو چیزوں کو صرف مانتا ہے، قرآن اور حدیث کو، وہ بھی بہت بڑا فتنہ اور فرقہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سے بھی جب یہ بھینس کے متعلق سوال کیا جائے کہ قرآن و حدیث سے اس کی حلت حرمت کا، اس کے گوشت قربانی کا، اس کے دودھ اور مکھن اور ملائی کا، دہی کا، یہ حلت حلال ہونا قرآن و حدیث سے پیش کرو، تو وہ کہیں یہ لفظ دکھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز بھی بالکل مدھم ہو جائے گی، وہ بھی لیت و لال چونکہ چنانچہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دعائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں اور اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ میری بات کو انشاءاللہ غور سے سنتے رہو گے تو ہم اس بات کو بہت آگے لے جانے والے ہیں اور آسان کرنے والے ہیں، وہ الجھن اور تشویش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔